مسلمانوں نے برصغیر پاک و ہند میں ایک لمبے عرصے تک حکومت کی۔ اس کی بنیاد سلطان محمود غزنوی نے رکھی۔ غزنوی خاندان کے بعد غوری، غلامہ، خلجی، تغلق، سادات اور لودھی خاندان حکمران رہے۔ اس کے بعد 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ وہ امیر تیمور کی 5ویں نسل میں 14 فروری 1483 عیسوی کو ریاست فرغانہ کے دارالحکومت میں پیدا ہوا۔ ابھی 11 سال کا بھی نہ ہوا کہ والد شیخ مرزا وفات پا گیا۔ بابر تخت نشین ہوا تو حقیقی چچا احمد مرزا والی سمرقند نے اس کی ریاست پر حملہ کر دیا اور کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اس کا حقیقی ماموں محمود خان بھی پیچھے نہ رہا اور اس نے بھی حملہ کیا لیکن ناکام رہا۔ سمرقند اس کے جد امجد امیر تیمور کا دارالسلطنت تھا۔ چچا احمد مرزا کے فوت ہونے کے بعد بابر نے سمرقند پر قبضے کے لیے حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ بابر نے فوج کو سمرقند میں لوٹ مار سے منع کر دیا۔ یہاں کے لوگ بابر کے مطیع ہو گئے، لیکن ایک نیا بحران پیدا ہو گیا۔ اس کے منگول سپاہی جو مال غنیمت کی لالچ میں آئے تھے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ایک امیر احمد تنبل کے ساتھ فرغانہ واپس جا کر بابر کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا کو تخت پر بٹھا دیا۔ بابر واپس فرغانہ حملہ کرنے کے لیے نکلا تو سمرقند پر اس کے چچا زاد بھائی سلطان مرزا نے قبضہ کر لیا۔ بابر دونوں ریاستوں سے محروم ہو گیا۔ فوج ساتھ چھوڑ گئی اور صرف 200 جوان ساتھ رہ گئے۔ قدرت مہربان ہوئی اور ریاست کے ایک علاقے مرغنان کے حاکم علی دوست نے اطاعت قبول کی اور پوری معاونت کی۔ یہاں فوج بھرتی کر کے ریاست فرغانہ پر حملہ کیا۔ قبضہ تو نہ کر سکا لیکن بھائی سے معاہدہ ہو گیا کہ مل کر سمرقند فتح کریں اور سمرقند بابر جبکہ فرغانہ جہانگیر مرزا کے پاس رہے گا۔ ایسا ہی ہوا، لیکن سکون کہاں تھا۔ شیبانی خان ازبک نے بابر کو سمرقند سے بے دخل کر کے جلا وطن کر دیا۔ اب بابر نے اپنے پرانے دشمن ماموں کو ساتھ ملایا اور فرغانہ پر حملہ کر دیا۔ یہ اقصی پہنچے تو پرانے امیر احمد تنبل کے بھائی بایزید نے ساتھ دیا اور اقصی پر قبضہ کروا دیا۔ یہ قبضہ بھی زیادہ دیر نہ رہا کیونکہ یہ بایزید اس کے خلاف ہو گیا۔ بابر کی اپنی آبائی ریاست پر قبضے کی یہ آخری کوشش تھی کیونکہ سمرقند کے حاکم شیبانی خان ازبک نے احمد تنبل اور بابر کے حامیوں سب کو شکست دے کر فرغانہ کی پوری ریاست پر بھی مکمل قبضہ کر لیا۔ اب کہانی دوسری طرف چلتی ہے۔ بابر کا چچا کابل کا حکمران اولغ بیگ 1501 عیسوی میں وفات پا گیا۔ اس کا چھوٹا بیٹا عبد الرزاق تخت نشین ہوا، لیکن وزیر مقیم بیگ نے اسے معزول کر کے خود تخت پر قبضہ کر لیا۔ بابر 1504 عیسوی میں کابل کی طرف بڑھا تو قسمت مہربان تھی۔ مقیم بیگ کا بھائی باقی بیگ اور والی حصار خسرو شاہ نے اطاعت قبول کر لی۔ بابر نے کابل فتح کر لیا۔ یہاں بھی اس کے سوتیلے بھائی جہانگیر مرزا نے رشتہ داروں کے ذریعے سازشیں جاری رکھی۔ بابر کو حالات کا علم ہوا تو سب رشتہ دار غدار کابل سے بھاگ نکلے۔ قدرت کی ایک اور مہربانی اسے میسر ہوئی۔ اس کے طاقتور دشمن شیبانی خان ازبک کو شہنشاہ ایران اسماعیل صفوی نے قتل کر دیا۔ بابر نے شاہ اسماعیل صفوی سے اتحاد کر کے ایک بار پھر سمرقند پر حملہ کر دیا اور ازبک فوج کو شکست دے کر سمرقند فتح کر لیا۔ ایرانی واپس چلے گئے تو بابر کی سختی پھر سے شروع ہو گئی۔ ازبک فوج نے بابر کو بری طرح شکست دے کر سمرقند پر پھر قبضہ کر لیا۔ بابر کے منگول سپاہیوں نے بھی بغاوت کر دی۔ بابر کو بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ یہاں سے اب کہانی ہندوستان کی طرف مڑتی ہے۔ بابر آبائی سلطنت پر قبضے سے مایوس ہو گیا اور ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بنایا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر اور سلطان ابراہیم لودھی شاہ دہلی کے درمیان
1526 عیسوی میں پانی پت کے میدان میں جنگ ہوئی۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج 1,00,000 نوجوانوں پر مشتمل تھی اور بابر کے ساتھ صرف 12,000 آدمی تھے، مگر بابر خود ایک تجربہ کار سپہ سالار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف تھا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی فوج نے زبردست مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ سلطان ابراہیم لودھی اپنے امرا اور فوج میں مقبول نہ تھا۔ وہ ایک شکی مزاج انسان تھا۔ لاتعداد امرا اس کے ہاتھوں کل ہو چکے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دولت خان لودھی حاکم پنجاب نے بابر کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی اور مالی و فوجی مدد کا یقین دلایا۔ بابر اور ابراہیم لودھی کا آمنا سامنا ہوا تو لودھی فوج بہت جلد تتر بتر ہو گئی۔ سلطان ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح رہا۔ پانی پت کی جنگ میں فتح پانے کے بعد بابر نے ہندوستان میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ بابر فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ یہاں اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی ماں نے کیا۔ بابر نے نہایت ادب و احترام سے اسے ماں کا درجہ دیا۔ دہلی کے تخت پر قبضہ کرنے کے بعد سب سے پہلے اندرونی بغاوت کو فروغ کیا، پھر گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار وغیرہ کو فتح کیا۔ اس کی حکومت کابل سے بنگال تک اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ وہ دسمبر 1530 عیسوی میں بڑے عجیب واقعے کے بعد فوت ہوا۔ اس کا بیٹا ہمایوں سخت بیمار ہو گیا۔ بچنے کی کوئی امید نہ رہی تو بابر نے اس کی چارپائی کے گرد 7 چکر لگائے اور کہا، اے خدا، ہمایوں کی بیماری میں نے لے لی۔ ہمایوں تندرست ہونے لگا اور بابر کی صحت خراب ہو گئی۔ بالآخر بابر کا انتقال ہو گیا۔ اسے وصیت کے مطابق کابل میں ایک پہاڑی پر واقع محبوب باغ میں دفن کیا گیا۔ ظہیر الدین بابر کی پوری زندگی میدان جنگ کی زندگی ہے۔ اقتدار کی کشمکش اور اپنی جان بچانے، اپنی زندگی کو محفوظ بنانے کی جد و جہد ہے۔ اس کی زندگی میں اپنے قریبی عزیزوں کی بے وفائی، غداری بھی تحقیق و تحریر کا ایک الگ موضوع ہے۔ بابر نے ہندوستان میں جس سلطنت مغلیہ کی بنیاد سخت محنت اور جنگ و جدل سے رکھی، آنے والوں کی نالائکی، نااہلی اور عیاشی و بزدلی نے اس کا انجام رسوا کن بنا دیا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید اس جیسی علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے کر لیں ہمارا چینل علم کی لائبریری سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ رہتے رہیں آپ باخبر ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے۔